اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے، ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے، ہم اللہ سے ہی دعا نہیں کرتے، ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے، تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی، اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی، اللہ نے جو اب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے، ایسی باتیں، ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں، میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں، تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں when my slaves ask you about me فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو tell them that I am near. فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں ان کے، میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں، استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں there is a difference between if and when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا، کہیں چلا گیا، سپوز کہ سولجر تھا، کسی وار میں چلا گیا، بیٹل میں چلا گیا، اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back، یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. But اگر وہ کہے گی if my son comes back، تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، when my slaves ask you، because he is 100% sure. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا، کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی، چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی، کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ، رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. there is a God spot in our hearts according to scientific research. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے. اور سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو، لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا، کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اللہ کو پکا پتہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں، بٹ ہی از دا کنگ آف دا کنگز اینڈ ہی از دی اونلی کنگ. جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے، جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے، جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے، جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. ہی از سو forgiving، ہی از waiting for you، ہی از calling you, but you are not contacting him. So he says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قَرِيبٌ، when my slaves ask you، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، about me، جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز، تھوڑا سا ویژولائز کریں، فیل کریں. اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، سب چھوڑ جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے. ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟
باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ ماں بھی ایک ٹائم آتی ہے کتنا پوچھے گی ماں. اور ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں میری پرسنل. میں ایک ٹیچر ہوں اور مدرس میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی. اچھا بہت سی مدرس ویسے بھی آتی ہیں جب لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اتنا پیار, اتنا کنسرن, سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ, اباؤٹ یور دنیا. وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے. میرا بچہ بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, اچانک سے اکیلا اکیلا رہتا ہے, اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے, میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے. یعنی اتنا کنسرن, اتنا کنسرن. میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں, کھانا نہیں کھاتا. میں دوبارہ گرم کر کے رکھتی ہوں, پھر بھی نہیں کھاتا. کہتا ہے میں کھا لوں گا. پھر مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول, اتنی محبت, اور سب کی مائیں ایسی. تو میں پتہ انہیں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کرا رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کرانا بند کر دیں, آپ پوچھنا چھوڑ دیں. بیکاز اٹ از ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایز ان کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے, تو وی ٹیک سچ اے پرسن فار گرانٹیڈ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں. یو وانٹ بلیو, not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی. Each of the mother, جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی, سب مدرز نے کہا کہ نہیں, اس کا کیا بنے گا؟ اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھے گا؟ اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی, اس کو کون لفٹ کرائے گا؟ تو نہیں, یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. Not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے I'll become harsh with him or her. This is the love of mother. This is the love your parents have for you. Imagine, ماں اتنی محبت کرتی ہے تو رب العالمین کتنی محبت کرتا ہوگا. ماں کا بھی کریٹر کون ہے؟ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے کائنات میں رکھا ہے, دنیا میں رکھا ہے. وٹ ایور لو یو سی آف دا مدر, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine کریں وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے, آپ کا خالق. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. سب چلے جائیں گے, ہماری مدر, ہمارے فادر, سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان سے ری یونائٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایوری ون ول گو. ہمارے دادا, ہماری دادی, ہمارے نانا, ہماری نانی, ہم سے محبت کرنے والے لوگ, ہمارے قریبی لوگ, ہمارے رشتہ دار, ایون ہمارے بھائی بہن, ایون ہمارے بچے. دی اونلی کانسٹنٹ بینگ ان یور لائف از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فَإِنِّي قریب, ہی از آلویز نیئر, ہی از آلویز نیئر. وٹ ایور یو ڈو, ہی از آلویز نیئر. ہی ول ناٹ لیو یو. ہی از an ever watcher over you, an ever protector over you. کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے, کہیں جیل میں پڑے ہوں گے, کہیں اوور ڈرنک ہو کے پڑے ہوں گے, کوئی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ڈرگ کر کے پڑے ہوں گے, کوئی بہت بڑا گناہ کر کے بیڈ پہ لیٹے ہوں گے. whatever you do, فَإِنِّي قریب, I am near you, I am there for you, I will answer you. ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو. Imagine the love of Allah for you. جب ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کیسے فورسیک کر سکتی ہوں, تو کیا اللہ یہ کہے گا کبھی کہ میں نے تجھے فورسیک کر دیا؟ جو کہ ماؤں سے انفائنائٹ ٹائم, 70 بار تو ایک فگر آتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے 70 بار, 70 کا جو فگر ہے, لیکن 70 سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 70 سے بھی زیادہ انفائنائٹ ٹائمز ہے کہ اللہ آپ سے, آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ اب شیطان نے آپ کے آگے جو ہے وہ پردے رکھے ہیں کہ آپ کو محبت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ شیطان نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھا دی, وسوسے کچھ ڈال دیے آپ کے مائنڈ میں, آپ کو انسیکیور کر دیا کہ آپ کو محبت نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے میری دعائیں نہیں قبول کی, دیٹس اٹ. یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کس موقع پہ اس نے کیسے کیسے بچایا آپ کو, کس کس غلطی کو اس نے معاف کیا آپ کی. اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو ہیومینٹی وڈ ہیو بین فنشڈ. بٹ کس طرح وہ آپ کو موقع دے رہا ہے, کس انداز سے, جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اسے چلاتا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک چلایا.
اگر آپ اپنی پچھلے 10 سال کی لائف دیکھ لیں, اس کو انالائز کر لیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ ڈز ایگزسٹ, اور اللہ ہے, اور اللہ واز واچنگ اوور می, پروٹیکٹنگ می, اور کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا ہے. تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے یہ وسوسہ ہے, یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می, اللہ ڈزنٹ کیئر فار می. اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتہ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ, اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن, وہ گر رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ پین میں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر, اللہ کو میرا پتہ نہیں. اس لیے گو ٹو اللہ, اللہ کے پاس جائے سب سے پہلے. جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے, جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, ماں بھی نہیں کر سکتی ہے. سو اس لیے ریممبر دس, فإنی قریب, آئی ایم نیئر یو. تو پورن دیکھے گا, پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا, فإنی قریب, میں تیرے قریب ہوں, آئی ایم ویٹنگ فار یو, مجھے پکارو, میں تم سے نفرت نہیں کرتا, چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو, میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا. آئی ایم دیئر فار یو. تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کوئی چوری کی ہے, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے, تمہاری گرل فرینڈ, تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا, تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح, فإنی قریب, میں تیرے قریب ہوں. تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے, جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے, تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو, بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. وہ رپلائی کرے نہ کرے, آئی ایم دیئر فار یو. سو فأین تذہبون, کدھر جاتا ہے, کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی, کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی. انسان کے پیچھے جاتی ہو, انسان کے پیچھے جاتے ہو, اپنی انرجیز خراب کرتے ہو. ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو, اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. سو فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں, مجھے تو خوش کر کے دیکھو, میرے پاس تو آ کر دیکھو, مجھے سجدہ کر کے دیکھو, میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو, فإنی قریب, آئی ایم نیئر یو. تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, تم بے شک دروازے بند کر دو, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. So imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. I was there, I am there, and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فإنی قریب. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, ناپاکی کی حالت میں ہو, غلیظ حالت میں ہو, جو مرضی ہو گیا, فإنی قریب, میں تمہارے قریب, I am there for you. Just ask, ایک بار پکارو. اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ According to the rules of grammar, this is that person جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا. یعنی once in life, not twice, once in life اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. Imagine کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. سبحان اللہ. یہ وہ بدبخت آدمی ہے, بدبخت بائی آور کرائٹیریا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں, جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے, اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے, اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ. That's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپونڈ کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. Imagine, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا, 70 سال سے گناہ کر رہا تھا, بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بارش کی, اللہ نے وحی نازل کی. اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے, اس کو کیا معافی مانگ.
Imagine Allah उसको चांस दे रहा है कि this is your chance to ask forgiveness, I am calling you, I am waiting for you. मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से से ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से हम मसले में आए हुए, जिसकी वजह से हम पर आफत आई हुई है, उसको कहो कि माफी मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उस शख्स को पता लग गया मेरी बात हो रही। अब देखिए अल्लाह ताला उसको एम्बैरस नहीं करना चाहता कि सबके सामने जो है उसका नाम लिया जाए, सबके सामने माफ़ी मांगे। ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि उसको एक वेकअप कॉल आए, और ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि वो एक बार पुकार ले, और उसने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की, एंड अल्लाह फॉरगिव दैट पर्सन, और बारिश हो गई। कैन यू बिलीव इट? सही हदीस है। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इंसानों से। अल्लाह डज नॉट वांट टू पनिश यू। सूरह निसा क्या है? व्हाई विल अल्लाह पनिश यू इफ यू थैंक हिम? व्हाई शुड ही पनिश यू? अल्लाह को आपको पनिश करके क्या मिलेगा? इट इज नॉट अल्लाह पनिशिंग यू, इट इज व्हाट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस्ड। हमारी अपनी डिसीजंस, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग, हमारा अल्लाह को इग्नोर करना, हमारा लोगों के पीछे हाथ फैलाना, हमारा लोगों के पीछे भागना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारी हमारा सुन्नत को तरक करके दूसरे लाइफस्टाइल को अपनाना, और सुन्नत को जो है वो कुछ भी ना समझना, अनकूल समझना इस्लाम को, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। हम रोते हैं, हम फिसलते हैं, हम जो है वो फॉल होते हैं, हम गिरते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो फिर भी मदद करता है। हम कहते हैं कि अल्लाह अपनी गलती से इस मसले में चला गया, अब तू ही निकालने वाला है, तू ही निकाल। ये सब अल्लाह ताला मेरी कारस्तानी है। अल्लाह ने पनिश नहीं किया है। कौन था जिसने पहला स्टेप लिया? कौन था जिसने दूसरा स्टेप लिया? कौन था जो बैठ बैठ के सोचता था? कौन था जो बुरे बुरे ख्यालात को एंटरटेन करता था? कौन था जो बुरे ख्यालात को झटकता नहीं था और आहिस्ता 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 वो एक गुनाह की तरफ जाता गया? अल्लाह था। क्या अल्लाह आपको फोर्स कर रहा था? नाउज़ुबिल्लाह, इट वाज यू, ऑल द वे इट वाज यू। बट अल्लाह इज स्टिल देयर फॉर यू। फइन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू। मुझे एक बार पुकार। इमेजिन कि एक बंदा सारी उम्र ऑफिस नहीं जाता है और दिन में एक बार ऑफिस चला जाता है, अटेंडेंस लगवा आता है, तो उसका बॉस उसे क्या कहेगा कि भाई आप कौन है, आपको तो आज तक हमने देखा ही नहीं। वो कहेगा कि जी मैं इधर काम करता हूँ, मैं आज अटेंडेंस लगाने आया। तो वो क्या कहेंगे कि भाई निकलो यहाँ से, हमने तुम्हारी जगह नया बंदा हायर कर लिया, तुम कहाँ से अटेंडेंस आज लगाने आ गए? इमेजिन दुनिया में उसके साथ ये रवैया। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तू तो कभी नमाज नहीं पढ़ने आया, तू तो फजर पे नहीं उठता, तू तो जोहर पे नहीं आया, तू तो जो है वो जुम्मे की नमाज भी तूने छोड़ी हुई थी, अब क्या मांगने आया, अब क्या मुझसे बात करने आया? कभी नहीं कहेगा अल्लाह ताला। बिकॉज इंसानों में और अल्लाह में यही फर्क है। बिकॉज अल्लाह इज योर लॉर्ड, अल्लाह इज योर क्रिएटर। पहचाने उस क्रिएटर को, उस रब को पहचाने। मुझे इतना दुख होता है हमारे लिबरल मुसलमानों में, जो नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल्स कहते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब वो कहते हैं कि भाई सारे मजहब ठीक है, जो राम की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो अल्लाह की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो जीसस को पूजता है वो भी ठीक है, जो बुद्धा को पूजता है वो भी ठीक है, जो गुरु नानक को पूजता है वो भी ठीक है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को नहीं पता अल्लाह कौन है? और उसकी मखलूक को जब उसके शरीक ठहराएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी, इससे बढ़ के बेवकूफ़ी क्या है? मैं आपको कहूँ कि आपकी माँ एक नहीं, आपकी माँ एक से ज़्यादा है, और वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, और सारी आपकी माएँ हैं। एक बंदे को उसकी माँ से दूर करना, कि इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? यही तो अल्लाह अंबिया को कह रहा है कि इनको बताओ बेवकूफ़ों को कि ये किन की इबादत में लग गए? बुतों की इबादत में लग गए। मैं इनका रब हूँ। रब को पहचानो भाई, जिस तरह माँ को पहचान लेते हो, रब को पहचानो। मैं आपकी माँ को आपसे जुदा कर दूं, आपको आपकी माँ से जुदा कर दूं, और सारी उम्र आपको बताऊं कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, तो आपको क्या लगेगा? मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि जब आप कहते हैं कि सारे ठीक हैं और कोई दावत नहीं देने की ज़रूरत, किसी को इस्लाम झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है, तो डोंट यू नो व्हाट यू आर सेइंग कि आप उस हस्ती से, उस शख्स को, उस इंसान को जुदा कर रहे हैं जो कहता है कि फल यस्तजीबू ली और फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ और मैं एक हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ। मैं बुतों में नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। एंजल्स को वर्शिप करना छोड़ दो, क्रिएशन को वर्शिप करना छोड़ दो, मुझे पहचानो। ईसा मेरा बंदा था, ईसा मेरा नबी था,
تو کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم ایک بندے کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کے جو ہستی ہے اس سے دور کر رہے ہیں، اور دور ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی تعارف نہیں کرا رہے کہ پہچان اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پہچان، کدھر چلا گیا؟ واٹ اے شیم، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی، یہ وہ شخص ہے جو ایک بار اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اب تو کہاں آ گیا، ساری عمر تو بتوں کی عبادت کرتا رہا، ساری عمر تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ساری عمر تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تو بہت قطع تعلقی کرتا رہا، اب تو کیا کرنے آیا؟ نو، اللہ ول ناٹ سے اٹ ٹو یو۔ اللہ سیز فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، I will listen to you, I will respond to you۔ دنیا تجھے دھتکار دے گی، رشتہ دار تجھے دھتکار دیں گے، ایون ماں باپ شاید تجھے دھتکار دیں تیرے مظالم کی وجہ سے، تو اسراف کر چکا ہے گناہوں میں اتنا زیادہ، ساری دنیا تجھے برا کہے گی، بٹ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تیرے پاس ہوں، میں تجھے برا نہیں کہوں گا، I will listen to you، میں تجھے معاف بھی کروں گا، میں تجھے ویلکم بھی کروں گا، اور میں تیرا سٹیٹس بھی بلند کروں گا۔ کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہ گار تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درجہ دیا، ولی بنایا۔ فضیل ابن عیاض، ڈو یو نو دس نیم؟ a very famous سلف جن کے کوٹس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے، نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے، یعنی گناہوں کی لائف، ڈس اوبیڈینس کی لائف۔ کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سامان چوری کرنا، کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے۔ ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سنی، ہیز ناٹ دا ٹائم کم فار دا بلیورز دیٹ دیئر ہارٹ شوڈ سبمٹ ٹو اللہ اینڈ دے شوڈ ری تھنک، سورہ حدید کی آیت۔ جب یہ آیت سنی تو رونے لگ گئے، اسی وقت سب کچھ چھوڑا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور جس سے جو سامان لوٹا ہوا تھا اس کو واپس کیا، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی شکل میں واپس کیا۔ اینڈ دین ہی وینٹ آن ٹو بیکم ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف دا ٹائمس، فضیل ابن عیاض۔ سرچ آؤٹ دس نیم۔ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں گا، میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں گا۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے اسٹمبلنگ بلاکس رکھے ہوئے کہ اللہ از ناٹ دیئر فار یو، اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا، اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو۔ پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو، تھوڑی سی انرجی چاہیے، لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی، کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین، عدو مبین ہے، بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، پہچانو اسے، اور اللہ کو بھی پہچانو، بہت ضروری ہے یہ۔ تو کتنی موٹیویشن ہے ہمارے لیے، ہم چینج ہونا چاہتے ہیں تو لیٹس اسٹارٹ، لیٹس بگن۔ میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں، آپ کے پاس پورن کی کلیکشن ہے، ڈیلیٹ کر دیں پورن کی کلیکشن کو، ٹوڈے از دا ڈے۔ آج یہ سن کے ارادہ کریں کہ نہ میں دیکھوں گا، نہ میں گیدر کروں گا، نہ میں کلیکٹ کروں گا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی دا نیم آف سپلائر، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی سم ون جو کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا تھا، جو دوسروں کو یہ فلتھ ریکمینڈ کرتا ہے۔ آج ارادہ کریں، ڈیلیٹ کر دیں۔ دس از دا فرسٹ اسٹیپ۔ ایک اسٹیپ لے کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے آئی ایم لیونگ اٹ۔ کسی غلط کام میں، غلط چیز میں ملوث ہیں، بردرز اینڈ سسٹرز غلط ریلیشن میں ملوث ہیں، ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں، ایک سسٹر کا کاؤنسلنگ کیس آیا، پھر ایک بردر کا کاؤنسلنگ کیس آیا۔ موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ ان ٹو پورن، دے گیٹ تھرو دیئر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، ان موسٹ کیسز بوائے فرینڈ، اوبیسلی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیئر بوائے فرینڈس آسک دیم ٹو سی، فورس دیم ٹو سی، بیکاز وہ بھی فل اس میں ڈیزائر میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے مرد اور عورت میں جب بات ہوگی تو تیسرا شیطان ہے، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ لڑکے اور لڑکی میں جب بات ہوگی تو ایک ٹائم آئے گا کہ بات یہاں پہ جائے گی۔ دیٹس ہاؤ مین از۔ جو مرد ہے، جو لڑکا ہے، اس کے ہارمونز اس قسم کے ہیں کہ اس نے اس طرف آنا ہی آنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم بیسک سائیکالوجی کا انکار کر دیں گے، ہم بیسک سائنس کا انکار کر دیں گے؟
تو وہ لوگ لاتے ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں, پکچرز کی طرف لے آتے ہیں. کتنے ہی کاؤنسلنگ کیسز نے یہ اکنالج کیا کہ مائی بوائے فرینڈ براٹ می ٹو دس. سوچیں, ارادہ کریں کہ نہیں کرنا, میں نے چھوڑنا ہے, میں نے یہ کام, نہ میں نے خود دیکھنا ہے, نہ میں نے کسی کو دکھانا ہے, میں نے کوئی گندی بات نہیں کرنی ہے اب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, جس کے ساتھ میرا ریلیشن چل رہا ہے. میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. میں نے اگر کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں نے نکاح کی نیت کرنی ہے اور میں نے نکاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن میں نے حرام چھوڑنا ہے. آئی ایم ٹائرڈ آف حرام. ٹوڈے از دا ڈے, میک دس. یہ ارادہ کریں, چینج ہونے کا ارادہ کریں, کٹ آف کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا مائی ہارٹ از ایٹ پیس نوئنگ that which was written for me will reach me and that which is not written for me will never reach me even if the whole world gathers to help me. اگر کسی کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے, ہو کر رہے گی, وہ بندہ ایسے طریقے سے آپ کو ریچ کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی. لیکن اللہ کی مدد پکڑ کے تو دیکھیں.